مساجد پہ اٹیک ہوئے ہاں بالکل ایسے اور وہ کہا یہ گیا ٹیررسٹ کیمپس پہ اٹیک ہو رہے ہیں، تو اس کے بعد ایکسپیکٹ کرنا کہ اب کاؤنٹر اٹیک نہیں ہوگا، بس ہم نے ٹیررسٹ پہ اٹیک کیا، بس دیٹس اٹ۔ عراق اور کویت کی جنگ ہو گئی، آپ مجھے بتائیں یہ جہاد ہے کہ نہیں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غزوہ ہند ہو گیا تو کیا وہ غزوہ ہند کون سا ہے؟ کہ بڑے بڑے انسیڈنٹس ہوتی، جنگ ہوتی تھی اور اسکالر سمجھتے تھے یہ وہی انسیڈنٹ ہے جس کے بارے میں حدیث میں ذکر ہے، اور تھوڑی دیر بعد ایسا ہوتا تھا کہ نہیں یہ تو کوئی وہ انسیڈنٹ نہیں ہے۔ ایون نان مسلمس کین سرچ کہ پروفٹ اسلام نے کیا کیا وجوہات ہیں کہ اسلام کب جہاد کا حکم دیتا ہے۔ ویلڈ جہاد کے لیے سب سے بہترین اور آج کل کے دور میں سمجھتا ہوں جیسے فلسطینیوں کا جہاد ہے، بالکل ویلڈ ہے، اس میں دوسری رائے نہیں ہے۔ اور جب مدینہ ویران ہوگا تو مسلمان پھر اٹھ کھڑے ہوں گے اور مسلمان جہاد پھر جنگیں شروع ہوں گی۔ صحیح احادیث کے اندر یہ بات واضح پتہ چلتی ہے کہ اس موقع پر جو مسلمانوں کے جو گلوبل لیڈر ہوں گے وہ امام مہدی ہوں گے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمان پوری ایک امپائر تھے، یعنی ایک نیشن تھے۔ میں چاہوں گا آپ بھی کچھ پریکٹیکل سولوشنز کہ یہ جو دور آنے والا ہے اس میں پریکٹیکلی ہم نے کیا کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون۔ ایز یو نو کہ آج کل بڑے سوالات بھی آ رہے ہیں اور بڑا ہاٹ ایشو بھی ہے۔ پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے معاملے ایسکیلیٹ کر گئے، انڈیا پاکستان کے جو معاملات چلتے ہیں اس حوالے سے، تو بہت سے لوگوں نے یہ سوال کیا کہ اسلامک سورسز کی نظر میں غزوہ ہند کے حوالے سے کیا احادیث ہیں اور کیا پروفیسیز ہیں۔ تو بیفور وی بگن کچھ ڈسکلیمر میں انشاءاللہ دینا چاہوں گا۔ فرسٹلی ایز مسلمز وی بلیو، ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ کوئی بھی ہو اور انوسینٹس پہ اٹیک کرے تو ڈیفینیٹلی اٹس اے کرائم۔ جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا کہ جس نے ایک بھی انسان کی جان لی یا جان بچائی، اٹ از ایز ایف ہی سیوڈ، اور وائس ورسا ہی کلڈ دی ہول آف ہیومینٹی۔ اور it is also proven from all the Islamic sources that Islam is a religion of peace and Muslims are peace loving. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam, he was the greatest peacemaker that the world has seen. اور اس پہ مسلمانوں کی یہ بات نہیں ہے بلکہ اورینٹلسٹ جو کہ ایسے لوگ اورینٹلسٹ جو اسلامک ہسٹری پہ بات کرتے ہیں، بینگ یورپینز، بینگ نان مسلم، ان کی اکنالجمنٹ موجود ہے۔ تو یہ ڈسکلیمر دینا اس لیے ضروری ہے کہ آج کا پوڈ کاسٹ نہ کوئی ہیٹ سپیچ ہے، نہ ہی ہمارے جو انڈین بردرز اینڈ سسٹرز ہیں ان کے کوئی خلاف بات ہے، لیکن وی ہیو ٹو ٹاک آن فیکٹس۔ اور آج دنیا سے بات نہیں چھپی، جو جرنلزم بھی آج جرنلزم کے لوگ ہیں، دے آر پٹنگ دا فیکٹس اسٹریٹ اور دے آر ٹیلنگ کہ ہو از ایٹ فالٹ اینڈ واٹ ہیپنڈ۔ تو اس پہ تو ہم بات نہیں کریں گے، تو بہت ایویڈنٹ ہے، بہت کلیئر ہے، بٹ یہ ڈسکلیمر کہ وی ڈونٹ ہیٹ اینی ون، Muslims are peace loving, but we are talking according to our religious sources کہ ایک خاص خطہ جس کو ہند کہا گیا ہے حدیث میں، اور اس میں پاکستان بھی آ سکتا ہے، اس میں اوبیسلی ہند، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہند کی بات کر رہے ہیں تو اس میں اس سے مراد کیا ہے یہ بھی تو ہم نے ڈسکس کرنا ہے نا، اور آج ہم اس کو کریں گے۔ تو یس، اٹس اباؤٹ اے پرٹیکولر ایریا، اور جو پروفیسیز ہماری احادیث اور ڈفرینٹ صحابہ کے اوپینینز ملتے ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے۔ سو لیٹس بگن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغیرہ بھائی کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو آڈینس کو بھی یہ بات پتہ ہے، مصنع بھائی اللہ انہیں جنت میں جگہ دیں۔ میرا لاسٹ پوڈ کاسٹ ان کے ساتھ تھا، اٹ واز ویری شاکنگ نیوز، بٹ ماشاء اللہ اللہ نے آپ کی فیملی کو دین کی بڑی سمجھ دی ہے۔ آل آف یو ور کمپوزڈ دا ڈے آئی میٹ یو، تو اللہ تعالیٰ ان کو صدقہ جاریہ جو ہے بنائیں آپ کی والدہ کے لیے، کیونکہ ماشاء اللہ جو لاسٹ اس کا پوڈ کاسٹ تھا that reached so many people، الحمدللہ۔ سو جزاک اللہ فار جوائننگ۔ مغیرہ، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، ہاٹ ایشو ہے، اور کچھ ڈسکلیمرز بھی دیے، بٹ کمنگ اسٹریٹ ٹو دا ٹاپک، قرب قیامت میں بہت سی جنگوں کا ذکر ہے ہماری سورسز میں، دا گریٹ وارز دیٹ آر گوئنگ ٹو ہیپن اینڈ دے آر انیویٹیبل ٹو بی آنیسٹ۔ ہیومن بینگ، آپ کو پتہ ہے، وار از انیویٹیبل، شروع سے ہی شروع ہو گئی تھی، جب سے جو ہے وہ حضرت آدم سے اگر ہم دیکھیں تو ہسٹری از فل آف بیٹلز، وارس، بٹ آبویسلی واٹ میٹرز از حق اور باطل کی جنگ۔ تو ہاؤ ڈو یو سی دا کرنٹ جو یہ ایشو ہوا اور ریلیٹنگ اٹ ود احادیث اور گریٹ وار جو اینڈ میں آتی ہیں، کیا ان میں یہ غزوہ ہند کا بھی کوئی تذکرہ جو ہے وہ ملتا ہے؟ لیٹ اسٹارٹ بائی دیٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ پہلی چیز تو علی بھائی وہ یہ ہے کہ یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے کہ وائی آر وی ڈسکسنگ دس ایشو پرٹیکولرلی۔
یعنی یہ ہمارے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے کہ کیا کوئی ایسی حدیث ہے جو غزوہ ہند کے بارے میں ہے؟ اصل میں سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا جو ہم آج کل کانکویسٹ کرتے ہیں مسلمان کسی بھی لیول پہ، خاص طور پہ پاکستان کے اگر ہم پرسپیکٹیو سے دیکھیں یا بنگلہ دیش بھی بات کر لیں یا جو بھی ہے، تو جب بھی ہم نان مسلمس کے خلاف کوئی کانکویسٹ کرتے ہیں تو کیا یہ چیز ورچوئس ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل صحیح. یعنی اسپیسیفکلی دیکھیں، احادیث کے اندر جہاد کی فضیلت تو مانی گئی ہے اور اس میں دوسری رائے نہیں ہے. جو چیز جو کانکویسٹ آپ کی نان مسلمس کے خلاف ہے، جہاں پہ مسلمان کسی نہ کسی لیول پہ کمپرومائز ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، ان کے خلاف آواز اٹھانا، لڑائی کرنا، جہاد کرنا، اس کے لیے آپ کو کوئی اسپیسیفک حدیث کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. چاہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ٹائم ہو، چاہے بعد کا ہو، چاہے قرب قیامت کا ٹائم ہو. اصل میں ڈسکشن یہ ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں کیا وہ اسپیسیفکلی اس کی کوئی ورچو ہے کہ نہیں ہے. اصل میں یہ ساری ڈسکشن ہے. تو ہم بیسکلی اپنے آپ کو ایک ورچوئس نیشن ڈکلیئر کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ویلیویٹ کرنے کے لیے کہ واقعی ہم وہ ہیں کہ نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس میں حساسیت کی ضرورت نہیں، سینسٹیوٹی کی ضرورت نہیں. ایز لانگ ایز یو آر ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ اور آپ جہاد کر رہے ہیں، آپ کو ضرورت نہیں. بلکہ حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه اصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة، کہ میرا دین جو ہے یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا اور ایک مسلمانوں کی جماعت ہوگی جو ہمیشہ جہاد کرتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی. یعنی جہاد قیامت تک قائم رہے گا اور مسلمانوں کی ایک جماعت جہاد کرتی رہے گی. تو کوئی بھی اگر نیشن یا کوئی بھی مسلمانوں کی جماعت اگر وہ جہاد کرتی ہے، واقعی جس کو ہم جہاد کہہ سکتے ہیں، چاہے وہ کسی کے خلاف، وہ چاہے اسپیشلی اگر وہ نان مسلمس کے خلاف ہے یا پھر ایسے لوگ ہیں جو کہ ظالم ہیں یا سفاک ہیں، ایون مسلمانوں کے خلاف بھی لڑائی کی جا سکتی ہے، اسپیشلی اگر وہ کچھ کرائٹیریا کو میٹ کریں. تو اگر وہ ہے تو آپ کو ان اسپیسیفک ورچوئس احادیث کی ضرورت نہیں ہے. لیکن چونکہ ہمارے ہاں ایک حساسیت اور ایک سینسٹیوٹی پائی جاتی ہے، تو اس کے لیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا غزوہ ہند کا ذکر آیا تو ہم ہی شاید وہ لوگ ہیں، یا ہم اپنے آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ ٹائٹل کسی نہ کسی لیول پہ کلیم کر سکیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی سینسٹیوٹی کو ذرا اپنے آپ سے نکال دینا چاہیے. اب رہی بات جو احادیث کی ہے آپ کی، تو ان احادیث کے حوالے سے تفصیل موجود ہے حدیث میں. اصل میں ہمارے پاس پرائمرلی 2 قسم کی احادیث ہیں، بلکہ میں آپ کو کہوں گا 3 احادیث ہیں ہمارے پاس پرائمرلی اس باب کے اندر. اچھا، ان میں سے کوئی بھی حدیث وہ جو ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے لیول کی نہیں ہے، اوتھینٹک ترین جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا، جس پہ کسی کی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا بالکل ہی اوتھینٹک ہیں یا اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ سب احادیث جو ہیں وہ صحیح ستہ اور دیگر کتابوں میں موجود ہیں، اس میں علماء کی ڈسکشنز موجود ہیں. سب سے جو اس میں ریلائبل حدیث جو ہے وہ مسند امام احمد کی حدیث ہے، اور امام نسائی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے. وہ معروف حدیث ہے اور وہ بہت جنرل حدیث ہے. وہ حدیث ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے. تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصابتان من امتی احرزهم اللہ من النار. 2 ایسی جماعت ہوں گی میری امت کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو آگ سے بچا لے گا، یعنی آگ سے بچ جائیں گی وہ. پہلی کون سی ہوگی؟ عصابۃ تغزو الہند، ایک ایسی جماعت جو ہند کے خلاف جہاد کرے گی، انڈین کانکویسٹ کرے گی، انڈیا کے خلاف کانکویسٹ کرے گی. وعصابۃ، اور پھر ایک ایسی جماعت ہوگی تکون مع عیسی ابن مریم علیہ السلام، اور دوسری جماعت ہوگی جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جماعت کے ساتھ مل کر جہاد کرے گی. صحیح. تو یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث جو ہے اس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا، اور اس طریقے سے دیگر جو ائمہ نے اس کو حسن قرار دیا، حسن درجے کی حدیث ہے. یعنی آپ سمجھ لیں اس باب میں اسپیسیفکلی جہاں پہ غزوہ ہند کا ذکر ہے، میں نے کہا جنرل جو جہاد کا ذکر ہے قرب قیامت، تو اس کو تو وہ تو اسٹیبلشڈ ہے، وہ تو اوتھینٹک احادیث اور متواتر احادیث ہم ان کو کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ حدیث جس میں غزوہ ہند کا اسپیسیفکلی ذکر ہے، اس کے اندر سب سے اوتھینٹک ترین حدیث ہمیں یہ ملتی ہے. اور اس میں کوئی ٹائم نہیں، اس میں بس یہ ہے کہ غزوہ ہند، اور ساتھ یہ ذکر کیا گیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، یعنی 2 گروہوں کا ذکر کیا گیا. اب ان کا آپس میں کوئی لنک اس حدیث میں اسپیسیفکلی ذکر نہیں کیا گیا. لیکن جو دیگر احادیث ہیں 2، ان احادیث میں باقاعدہ ایک ٹائم پیریڈ کی طرف بھی اشارہ ہے، لیکن ان احادیث میں کمزوری ہے یا ضعف ہے.
دوسری حدیث جو ہے وہ ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کے بارے میں وعدہ کیا اور فرمایا کہ فإن استشهدت كنت من خیر الشہداء وإن رجعت فأنا ابو ہریرہ المحرر. تو کہتے ہیں کہ اگر تو میں اس میں شہید ہو گیا، اس بیٹل کے اندر مجھے موقع ملا کہ میں اس میں شریک ہو سکا اور میں شہید ہو گیا، تو میں پھر سب سے بہترین شہداء میں سے ہوں گا. اور اگر میں بچ کے زندہ واپس آ گیا یعنی غازی بن گیا تو پھر میں آزاد ہوں گا. المحرر یعنی محرر کا مطلب آزاد کس سے ہوں گا؟ یعنی جہنم کی آگ سے. یعنی دونوں حالتوں میں میرے لیے بہتر ہوگی، یعنی یا تو میں شہید ہو جاؤں گا اور بہترین شہید ہوں گا، یا پھر اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیں گے. یہ دوسری حدیث ہے. اچھا یہ جو حدیث ہے یہ بھی بڑی معروف حدیث ہے. یہ حدیث بھی آپ دیکھیں کہ اس میں بھی کوئی اسپیسیفکلی اس چیز کا ذکر نہیں ہے کہ ٹائم پیریڈ کیا ہے، لیکن اسی حدیث کے کچھ اور بھی ورژنز ہیں، کچھ اور چینز آف نریشن ہے جس میں تفصیل موجود ہے. اور وہ تفصیل ہے جس کی وجہ سے بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ جو غزوہ ہے یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پر ہوگا. اس میں اسپیسیفک انفارمیشن ہے، یعنی پچھلی احادیث میں تو جنرالٹی ہے، لیکن اس حدیث کے ایک ورژن کے اندر خاص طور پہ باقاعدہ اس کا ذکر ہے. وہ حدیث میں وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں جو اس کا ورژن ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند کا ذکر کیا، انڈیا کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَيَغْزُوَنَّ الْهِنْدَ لَكُمْ جَيْشٌ، کہ جو ہے نا ایک لشکر ہوگا مسلمانوں کا جو غزوہ ہند کرے گا یعنی جہاد کرے گا. یفتح اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا کرے گا. حتی یأتوا بملوکہم مغللین بالسلاسل، یہاں تک کہ جو مجاہدین ہوں گے وہ وہاں کے جو بادشاہ ہوں گے، جو کنگز ہوں گے، ان کو جو ہے وہ پابند سلاسل کر کے یعنی ان کو زنجیروں میں چینز کے اندر باندھ کر کے لے کے آئیں گے. اچھا، یعنی ان کو واپس فتح ملے گی تو وہ ان کو چینز کے اندر باندھ دیں گے، ادھر کے کنگز ہوں گے. یغفر اللہ ذنوبہم، اب یہ جو مجاہدین ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. فینصرفون حین ینصرفون فیجدون ابن مریم بالشام، تو کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب وہ واپس لوٹیں گے تو پھر یعنی جب وہ واپس آ رہے ہوں گے تو اس موقع پر ان کو پتہ چلے گا سیدنا عیسیٰ بن مریم کا جو شام میں آ چکے ہوں گے، اور یہ پھر شام کے علاقے میں جائیں گے اور وہاں پہ جا کے یہ اس کے ساتھ شریک ہوں گے. اچھا اس کے اوپر اس روایت کے بعد سیدنا ابو ہریرہ نے کمنٹ کیا. وہ کیا کمنٹ کیا؟ بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں ان انا ادرکت تلک الغزوۃ، اگر میں یہ ٹائم پیریڈ میں نے پا لیا، یہ غزوہ میں نے پا لیا جو غزوہ ہند ہے، بعت کل طارف لی وتالد، میں اپنی ہر پرانی اور نئی چیز کو بیچ کر، اپنا پرانا نیا مال بیچ کر، سب کا سب لگا کے میں کسی طریقے سے کوشش کروں گا کہ میں اس جنگ کے اندر شریک ہو جاؤں، یعنی اپنے سارے مینز لگاؤں گا کہ کسی طریقے سے میں اس میں شریک ہو جاؤں. کہتے ہیں فَإِذَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَانصَرَفْنَا، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں، جب اللہ ہمیں فتح عطا کر دیں گے اور ہم واپس لوٹیں گے، تو فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ، اور میں جہنم سے آزاد ہوں گا. يُقَدِّمُ الشَّامَ، اور اس طریقے سے پھر ہم یعنی شام کی طرف جائیں گے اور وہاں پہ پہنچوں گا میں. فَيَجِدُ فِيهَا عِيسَى ابْنَ مریم، اور وہاں پہ ہم لوگ یعنی یہ گروہ جو ہے عیسیٰ بن مریم کے پاس پہنچے گا. فَلَأَحْرِصَنَّ أَنْ أَدْنُو مِنْهُ، تو میں یہ چاہوں گا کہ میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بالکل قریب آ جاؤں، ان کے قریب ترین لوگوں میں سے ہو جاؤں. فَأُخْبِرَهُ أَنِّي قَدْ صَحِبْتُكَ يَا رسول اللہ، تو میں ان کو بتاؤں گا کہ میں اللہ کے رسول کا صحابی ہوں، یعنی ان کو بتاؤں گا کہ میری یہ ورچو یہ ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کر چکا ہوں. تو اس سے پتہ چلا. تو اچھا جب یہ بات اللہ کے رسول نے سنی، فتبسم رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، وضحک، اور آپ ہنسنے لگے اور آپ نے کہا ہی ہاتا، یہ تو دور کی بات ہے. تو بہرحال اچھا یہ جو حدیث ہے یہ روایت ہے، دیکھیں اس میں تفصیل موجود ہے اور اس میں ایک لنک ڈائریکٹلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ اس غزوے کا تعلق ہوگا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے وقت پہ، یعنی وہ ٹائم ہوگا جس پہ دجال آ چکا ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ ان احادیث کو ڈسکس کریں تو دجال جو ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئے گا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دجال کے بالکل جو اینڈ ٹائمز ہوں گے اس ٹائم آئے گا جب دجال کو بالکل ختم کرنا ہوگا. اس ٹائم اللہ تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے دنیا میں واپس. اس کا مطلب ہے اس سے پہلے جہاد ہو رہا ہوگا، اور اس سے پہلے جہاد کون کر رہا ہوگا؟ ہمیں صحیح احادیث کے اندر یہ بات واضح پتہ چلتی ہے کہ اس موقع پر جو مسلمانوں کے جو گلوبل لیڈر ہوں گے وہ امام مہدی ہوں گے، اور امام مہدی ایک گلوبل کانکویسٹ ہوگی، ایک گلوبل جہاد موومنٹ ہوگی جو پوری دنیا کے اندر چلے گی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی کہ سب سے پہلے جو ہے جیروشلم ڈیولپ ہوگا، اور اس کے نتیجے میں یثرب جو ہے مدینہ، اس کی ڈسٹرکشن ہو جائے گی، وہ ویران ہو جائے گا.
گا. اور جب مدینہ ویران ہوگا تو مسلمان پھر اٹھ کھڑے ہوں گے اور مسلمان جہاد، پھر جنگیں شروع ہوں گی. پھر جو ہے نا وہ سب سے پہلے رومیوں کے خلاف جنگ ہوگی، پھر جب رومنس کے خلاف جنگ ہوگی. اور رومنس کی جب ذکر ہوتا ہے حدیث میں تو اس سے مراد ویسٹ ہوتا ہے، یعنی اوور آل رومن امپائر اس ٹائم جو تھی. تو رومنس کے خلاف جنگ ہوگی جس کو الملحمۃ الکبریٰ بھی کہتے ہیں، دا گریٹ وار. اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ کیا قسطنطینیہ جسے کہتے ہیں وہ فتح ہوگا. اور اس کے بعد کیا ہوگا، قسطنطینیہ فتح ہونے کے بعد جو ہے مسلمان پھر جو کیا کریں گے، جا کے پھر اس موقع پر دجال نکلے گا اور دجال سے لڑائی ہوگی. یعنی پتہ محسوس یہ ہوتا، اچھا یہ لنکڈ ہیں ایونٹ سارے، یہ گلوبل ایونٹس ہیں جو لنکڈ ہیں. تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ جس موقع پر مسلمان کھڑے ہوں گے اور دنیا جو ہے ایک قسم کی بائی پولر بن جائے گی اور آپ کے سامنے ایک طرف کفر ہوگا ایک طرف اسلام ہوگا، تو اس موقع پر جہاں پہ مسلمان مختلف علاقوں کی طرف جہاد کر رہے ہوں گے تو ایک گروہ ایسا ہوگا، اگر ہم ان احادیث کو صحیح مان لیں تو وہ کیا کرے گا، وہ کرے گا جا کے جہاد. وہ کرے گا کہ ان کے خلاف جہاد کرے گا، وہ غزوہ ہند. یعنی اس موقع پر وہ ہند کو، یعنی جو اس ایریا میں، اور مراد ظاہر غزوہ سے مراد نان مسلمس کے خلاف جہاد ہوگا. تو اس چیز سے پتہ چلتا ہے، یعنی اپیرنٹلی بظاہر یہی بات محسوس ہوتی ہے. اور اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ بیسکلی ٹائم پیریڈ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، یہ اس سے پہلے کا ٹائم نہیں ہے. ایز کمپیئر ٹو جو کچھ علماء نے یہ بھی بات کی کہ یہ ٹائم گزر چکا ہے. اصل میں اگر آپ پہلی حدیث کو سامنے رکھیں نا، وہ جو پہلی حدیث ہے جس کے اندر بس یہ ذکر ہے 2 گروہ، اور اگر آپ اس کو صرف ریلائبل کنسیڈر کریں اور باقی جو احادیث ہیں اس کو آپ، کیونکہ ان میں ویکنیسز ہیں اور ویکنیسز ہونے کی وجہ سے وہ اتنی قابل اعتماد نہیں، بلکہ ساری اس کی جو ورژنس ہیں وہ ویک ہیں. تو اگر آپ ان کو بالکل کنسیڈر نہ کریں تو پھر اس سے مراد آپ کے پاس کوئی یعنی اسپیسیفک ٹائم پیریڈ آپ متعین نہیں کر سکتے. اچھا یہ اسپیسیفک ٹائم پیریڈ متعین نہ کرنے میں ایک پرابلم ہے. وہ پرابلم یہ ہے، آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہ والا ٹائم پیریڈ ہے جو ہمارا ٹائم پیریڈ ہے. یعنی آپ ہوپ فل ہو سکتے ہیں، امید رکھ سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے شام کے بارے میں یہ بات اسٹیبلشڈ ہے کہ شام میں جو آخری خلافت ہوگی وہ شام میں اسٹیبلشڈ ہوگی، اور مسلمانوں جو ہیں وہ جو علی منہاج النبوہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ آخر جو خلافت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر ہوگی خلافت، وہ شام کے ٹائم پر ہوگی. اب آج جو شام کے مجاہدین ہیں یا جنہوں نے کرنٹلی اپیرنٹلی شام کو فتح کیا ہے اور بشار الاسد وہاں سے چلا گیا، اور اب اس ٹائم مسلمانوں کی یعنی سنی حکومت وہاں پہ موجود ہے. اب وہ اگر اپنے آپ کو یہ کہیں گے جی شام کے بارے میں تو اتنی احادیث ہیں، اسٹیبلش حدیث ہیں، اور وہ کہیں جی دیکھیں یہ ہمارے بارے میں، اور دیکھیں ہم نے خلافت اسٹیبلش کر دی ہے، تو یعنی آپ کیسے ان کو غلط کہہ سکتے ہیں؟ سوال ہے نا. تو ہم یہی کہیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کی. اور وہ جب انہوں نے جب اس کانکویسٹ کو جب شروع کیا ہوگا، غالباً انہوں نے لوگوں کو موٹیویشن، کیونکہ ریلیجن ایک بہت بڑی موٹیویٹنگ فورس ہے آپ کے لیے، تو وہ ہو سکتا ہے ان حدیثوں کو یوز کرتے ہوں کہ دیکھو جی یہ ہم وہی جہاد کر رہے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے ذکر کیا تھا، اور آپ نے کہا تھا کہ بہترین لوگ ہوں گے مجھے ان کے، آپ سب سے بڑی تفصیلات موجود ہیں اس طرح کے جو شام میں جہاد کریں گے. اور اس حدیث میں بھی شام کا ذکر ہے، اور یہ بھی ذکر ہے کہ شام کے دروازوں پہ، دمشق کے دروازوں میں میرا ایک گروہ، میری امت کا ایک گروہ لڑتا رہے گا، اور ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ وہ حق پہ قائم رہیں گے. تو اگر وہ ساری حدیثیں اپنے اوپر فٹ کر لیں تو کرنے کو تو وہ کر سکتے ہیں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا جو مسلمان ہند میں رہنے والے ہیں، جو پاکستان میں رہنے والے ہیں، کیا وہ اس حدیث کو اس طرح مانیں گے؟ وہ کہیں گے ٹھیک ہے یار آپ لے رہے ہیں فورس، لیکن تو دا سیم دے کین سے ایز ویل کہ یار آپ جو بار بار کوشش کریں کہ اس طریقے سے غزوہ ہند والی حدیث ہم پہ فٹ ہو جائے تو ٹھیک ہے. یعنی موٹیویشن کے لیے لینے میں نے کہا کہ اس کو اسپیسیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب حدیث نے اسپیسیفائی نہیں کیا. ہاں لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ویک احادیث ہم سے متعلق ہیں یا کسی نہ کسی لیول پہ سپورٹنگ ایویڈنس کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ اس طرح پھر یوز کر لیں. یعنی چلیں آپ کا سارا جو باتیں آپ نے کی اس کو تھوڑا سا میں اگر سمرائز کروں، نمبر 1 یہ کہ دا کانسیپٹ آف ایکسپیڈیشن آف انڈیا از کلیئر. ہاں یہ ہند سے کرنٹ انڈیا ہی مراد ہے. آئی ول کم ٹو اٹ ابھی نیکسٹ ڈسکشن. یہ بھی ایک سوال ہے. دوسرا حضرت ثوبان والی حدیث سالڈ ہے. ہاں جی صحیح کہا امام البانی نے اور پھر باقیوں نے. حسن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا جو ورژن ہے وہ اس پہ میں نے بھی تھوڑی سی ریسرچ کی تو اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ وہ اٹ از امپرووڈ بائی اے تھرڈ اسناد، یعنی اٹ کین بی ٹیکن. اسکالرز یہ کہتے ہیں اور ٹائم فریم وہاں سے نکالا جا سکتا ہے. چلیں اب اس پر آتے ہیں کہ مان لیا کہ یہ ہند کی غزوہ ہے، ڈیفینیٹلی یہ مان کیا لینا بلکہ ہے حدیث کے مطابق، اور یہ بھی کہ اینڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ ہے، صاف نظر آ رہا ہے باقی حدیث کو میچ کر کے. بٹ وٹ ریجن از ہند؟ اب میں ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کچھ اقوال اسکالرس کے، ہسٹورینس کے، اس کے بعد آپ اپنی رائے دیں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہند تھا دیٹ پرائمریلی انکمپاس سندھ، ریجن آف سندھ، اور اس کے بعد مکران کوسٹ، کیونکہ ہند جو ہے بیسیکلی اس کی لٹرل ڈیفینیشن تو یہ ہے نا کہ وہ والا ایریا جو انڈس ریور کے اس سائڈ پہ ہے.
تو اس میں پھر سندھ ہے, مکران ہے, بلوچستان ہے, پنجاب کا ریجن ہے. اس کے بعد عرب جغرافرز اینڈ ہسٹورین سچ ایز المسعودی, انہوں نے ہند کو ڈیفائن کیا, اور یہ بہت بڑا نام ہے, ایز ایکسٹینڈیڈ فرام دا ماؤنٹینز آف خراسان اینڈ سندھ ٹو دا فرنٹیئرز آف چائنا. اب اس میں تو ماڈرن انڈیا بھی جو ہے اس ڈیفینیشن کے مطابق وہ آ رہا ہے. تو وٹ از یور اوپینین؟ اس میں ایگزیکٹلی یہ تھا, اس میں ماڈرن ڈے انڈیا ہے, اس میں پاکستان ہے, اس میں بنگلہ دیش ہے. اچھا, بنگلہ دیش بھی پورا آتا ہے جو آپ نے بتائی یہ بات. اور اسی طریقے سے آپ کے کچھ پارٹس ہیں افغانستان کے بھی اور نیپال کے بھی کچھ علاقے آتے ہیں. تو یعنی یہ بڑا, ہاں بالکل یہ ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غزوہ ہند ہو گیا تو کیا وہ غزوہ ہند کون سا ہے؟ اب یہ سوال ہمیشہ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ملٹیپل ایکسپیڈیشنز ہوئی, اس پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں آگے کون کون سی ایکسپیڈیشنز ہوئی. تو پہلی بات تو یہ کہ لیکن یہ بات درست ہے کہ اس میں جو کرنٹ انڈیا ہے وہ پورا کا پورا اس میں ضرور آتا ہے. ٹھیک ہے. تو اور اس سے بھی یہ بھی مراد ہے کہ جب ہم غزوہ ہند کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد مسلمانوں کے خلاف جہاد نہیں, اس سے مراد نان مسلمس کے خلاف جہاد ہے. بالکل ٹھیک. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو غزوہ ہوگا اس میں ڈیفینیٹلی اس سے مراد یہ نہیں کہ پاکستانیوں کے خلاف بھی لڑائی ہو رہی ہوگی یا بنگلہ دیشیوں کے خلاف یا افغانیوں کے, نہیں, اس سے مراد یہ ہے پرائمرلی جو محسوس یہی ہوتا ہے کہ غزوہ اور ان احادیث کے کانٹیکس میں یہ کہ نان مسلمس کے خلاف لڑائی ہو رہی ہوگی, جہاد ہو رہا ہوگا. اور اس میں جو یہ علاقہ یا اس کے آس پاس کے جو علاقے ہیں وہاں کے جو نان مسلمز ہوں گے ان کے ساتھ جہاد ہوگا. ٹھیک. اب ہم اس پہ اگر آئیں کہ یہ ایریا کتنی بار اس پہ مسلمان آئے, صحابہ کے دور سے اگر ہم شروع کریں, ہسٹری ایک پوری دیکھیں تو سب سے پہلے ہمیں نظر آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں شپس بھیجے گئے, لیکن ان کا بس پرپس تھا کہ جا کر دیکھنا کہ واٹس گوئنگ آن اور تھوڑا سا انالیسز ہونا اس ایریا کا. اٹ اسٹارٹیڈ ود دیٹ. میجر کانکویسٹ آف سندھ سب کو پتہ ہے, ہمیں بچپن سے پڑھایا جاتا ہے, محمد بن قاسم اور حجاج بن یوسف گورنر تھا اس ٹائم پہ, اور اس کے یہ نیفیو تھے محمد بن قاسم, ایج 19, ان کو ٹرین کر کے بھیجا گیا اور سندھ کا جو علاقہ ہے, ملتان تک انفیکٹ آتا ہے کہ ہی کیم, اور راجہ داہر کو کیپچر کیا, اور شپس فرام سری لنکا ٹو بغداد آئے, اور فیملیز آف عرب مرچنٹس جو ہیں انہوں نے سری لنکنس کے ساتھ ایون شادیاں بھی کی. یہ ہسٹری ایک بتا رہا ہوں, اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمس اس لینڈ تک آ گئے. اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس اگر اور کانکویسٹ دیکھیں تو پورا وہ جو غزنوید امپائر وہاں سے اگر شروع کریں, جی ایگزیکٹلی, اس کے بعد پھر مغل پورا جو ہے, اور اس میں یونائٹیڈ انڈیا تھا, اس میں پاکستان بھی تھا, انڈیا بھی تھا, اور اس کے بعد جو ہے پھر اب کا دور. تو موٹا موٹا یہ ڈائنیسٹیز ان سندھ, اور اس کے بعد پھر یہ محمود غزنوی, پھر غورید ڈائنیسٹی, دلی سلطنت, اس کے بعد جو ہے مغل امپائر, اور پھر برٹش رول تو ریلیونٹ نہیں ہے لیکن مغل امپائر تک. تو یہاں سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے, ایک گروپ آف اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ ہو چکا ہے. ایسے تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس میں جو علی بھائی وہی والی بات ہے کہ حدیث کو اگر آپ بالکل اپیرنٹلی لیں اور وہ ویک احادیث کو آپ بالکل آئسولیٹ کر دیں اور ان کو فلٹر آؤٹ کر دیں, تو پھر اس کے بعد آپ کے سامنے ملٹیپل کانکویسٹ ہو چکی ہیں اس سے پہلے. اور دا اسکالرز ہو ہیو ایکچولی مینشنڈ, اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ بہت سی ایسے اینڈ آف ٹائمز کی نریشنز ہیں جن میں جنگوں کے بارے میں خاص طور پہ ذکر ہوتا ہے, ان کے بارے میں کئی علماء کی رائے موجود ہیں ایسی کہ جو ہو چکی ہیں. بہت سی ایسے انسیڈنٹس ہیں, بہت سی ایسی وارز ہیں جن کے بارے میں علماء نے ذکر, یہاں تک کہ بعض علماء کی رائے تو یہاں تک بھی ہے کہ یاجوج ماجوج ہیں وہ بھی آ کے چلے گئے ہیں, یعنی یہاں تک بھی رائے ہے. تو اینڈ آف ٹائمز کا سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ اینڈ آف ٹائمز کی جو اپلیکیشن ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کسی جگہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائم کو اسپیسیفائی نہیں کیا. اور اس میں یہ بہت بڑی حکمت بھی ہے, کیونکہ دیکھیں اگر ٹائم کو اسپیسیفائی کر دیا جو ایسے ہی ہے جیسے موت کو اسپیسیفائی کر دیا, جی آپ کی بس موت فلاں ہونے والی ہے, فلاں ٹائم پہ موت ہو جائے گی, تو انسان جو ہے ایک بالکل اس کا ایک افیکٹ نہیں. لیکن وہ آپ نے کہا تو صحیح, ابو ہریرہ والی حدیث سے ٹائم بھی نظر آ رہا ہے, یعنی ٹائم سے مراد یہ ہے کہ یعنی اسپیسیفک ٹائم کہ فلاں ٹائم پہ ہوگی, 2nd سینچری 3rd سینچری 4th. چلے اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اینڈ آف ٹائمز. اب وہ اینڈ آف ٹائمز بھی کب کتنا بڑا ہے, یعنی اینڈ آف ٹائمز کوئی چھوٹا ٹائم نہیں ہے, ہم بھی کیا اینڈ آف ٹائمز میں ہیں کہ نہیں ہیں, یعنی مراد یہ قرب قیامت, اور قرب قیامت بھی ایک حضرت والا بھی تو ہے نا. ہاں وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اسپیسیفک ٹائم ذکر ہے بالکل, لیکن وہ ٹائم اٹ سیلف کون سا ہے وہ ہمیں نہیں پتا, اور وہ کب ہوگا ظاہر ہے وہ ہمیں اندازہ نہیں ہے. اب دجال کب آئے گا, کیا وہ آج کل میں آنے والا ہے یا بعد میں آئے گا, کیا گلوبل ایونٹس اسی طرف لے کے جا رہے ہیں, آر دے لیڈنگ ٹورڈز دیٹ, ہمیں نہیں پتا. کیونکہ ہوتا یہ تھا ہمیشہ, اور تاریخ میں آپ کو بہت سی ایسی مثالیں ملیں گی مسلمانوں کی کہ بڑے بڑے انسیڈنٹس ہوتی, جنگ ہوتی تھی, اور اسکالر سمجھتے تھے یہ وہی انسیڈنٹ ہے جس کے بارے میں حدیث میں ذکر ہے, اور تھوڑی دیر بعد ایسا ہوتا تھا کہ نہیں یہ تو کوئی وہ انسیڈنٹ نہیں ہے, اور بڑی دیر بعد. تو اسی تناظر
میں جب غزوہ ہند کی بات ہوئی تو بہت سے اسکالرس نے جب خاص طور پہ ٹائم آیا، دو بڑے ٹائمز کو خاص طور پہ کلاسیکل اسکالرس کی بات کروں، خاص طور پہ ابن کثیر رحمہ اللہ جو کہ بہت معروف مورخ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اپنے دور سے پہلے انہوں نے کہا 2 کانکویسٹس ہیں جن کے بارے میں علماء کی رائے ہے. ایک جو آپ نے پہلی ذکر کی اور بلکہ اس کے بعد تفصیل سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں کچھ شپس بھیجے تھے اور وہاں پہ کوئی چھوٹی موٹی نیول کانکویسٹس ہوئی تھیں، یعنی وہ کوئی پراپر نہیں تھی ایسے ہی کہ ان کو جا کے وہاں پہ یعنی آپ سمجھ لیں کہ ایک ریڈز کیے تھے، قسم کے نیول ریڈز کیے تھے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. تو سب سے پہلے اس کو کنسیڈر کیا جاتا. اب وہ بھی جو ایک کانکویسٹ ہے، ظاہر آپ ریڈ کر رہے ہیں، مسلمان جا رہے ہیں وہاں پہ، کوئی تھوڑی بہت ریزسٹنس ہے. اس کے بعد جو پراپر جو پھر اس کے بعد محمد بن قاسم ہے رحمہ اللہ. اب محمد بن قاسم کا جو ٹائم ہے خاص طور پہ یہ فرسٹ سینچری میں 2 بڑے بڑے انسیڈنٹس ہیں آپ کے پاس. پہلا جو ہے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہے، دوسرا جو ہے وہ حجاج بن یوسف اور اس طریقے سے محمد بن قاسم رحمہ اللہ تعالیٰ. یہ بھی کیا ہے 93 AH یعنی فرسٹ سینچری کے 2 بڑے بڑے ایونٹس ہیں جس کے اندر بھی مسلمانوں کی اور خاص طور پہ سندھ کی کانکویسٹ. اور بلکہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا سب سے پہلا ڈائریکٹ جو انٹریکشن ہوا یا کانکویسٹ ہوئی وہ ہمیں سندھ کے سے متعلق ملتی ہے، بعد میں دوسرا انڈیا ہے. اچھا اس کے بعد پھر آپ کو جو بڑی کانکویسٹ ہوتی رہتی ہیں، لیکن جس کو بڑی کانکویسٹ کہتے ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہے وہ محمود غزنوی ان کے دور میں نظر آتی ہے، جو غزنوی ڈائنسٹی تھی. اور یہ ظاہر ہے ایک جو ہے نا غزنی کا علاقہ جو افغانستان کا علاقہ، وہاں سے انہوں نے چلے اور اس کے بعد انہوں نے انڈیا کو یا ہند کو کانکویسٹ کی. تو بعض علماء کی رائے یہ ہے جیسے کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ والا ٹائم پیریڈ ہے، یعنی یہ وہ کانکویسٹ ہے جو کہ غزنی، کیونکہ بہت اسٹرانگ قسم کی کانکویسٹ تھی. انہوں نے باقاعدہ اپنی جسے کہتے ہیں رجیم کو اسٹیبلش کیا انہوں نے، اور اسی طریقے سے انہوں نے مندر توڑے اور اس طریقے سے ایک قسم کا بہت یعنی سیویئر قسم کی وہ ایک کانکویسٹ تھی، ایک سگنیفیکنٹ کانکویسٹ ہم کہہ سکتے ہیں. سو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر جنرل حدیث ہے تو وائی ناٹ دیٹ ون، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اس کے بعد پھر آپ کے پاس غوری ڈائنسٹی آتی ہے، پھر آپ کے پاس قطب الدین ایبک کی پوری ڈائنسٹی آتی ہے جس کو سلیو ڈائنسٹی بھی کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جیسے آپ کے پاس دلی جو ہے ڈائنسٹی آتی ہے، پھر اس کے بعد آپ کے پاس یعنی دلی سلطنت جن کو ہم کہتے ہیں ڈائنسٹیز، پھر اس کے بعد آپ کے پاس بابر ہے، اس کے بعد مغل امپائر ہے. یعنی تو یہ ساری ہیں. تو اب سوال یعنی یہ اب یا تو آپ ان کسی ایک جو ہے نا وہ کانکویسٹ یا ڈائنسٹیز جب اسٹیبلش ہوئیں تو آپ یا تو یہ ورچو ان کو دے دو. تو اب ہمارے پاس 3 آپشنز ہیں. پہلی آپشن یہ ہے کہ ہم کہیں اس حدیث میں ایک جنرل میننگ مراد ہے اور ہر قسم کی جو کانکویسٹ جو انڈیا کے خلاف ہوگی، ہند کے خلاف ہوگی، وہ اس ورچو میں شامل ہے کیونکہ حدیث جنرل ہے، ٹھیک ہے نا. اور جماعت سے مراد کسی ایک ٹائم پیریڈ کی جماعت نہیں ہے، تھرو آؤٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کے اب تک جتنی جماعتوں نے ہند کے خلاف جہاد کیا، یا تو آپ ساروں کو ورچو دو. ایک آپشن یہ ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کہیں جی اس سے مراد عموم ہے کہ کوئی بھی جو ہند یا انڈیا کے خلاف جو جہاد ہوگا کسی بھی فارم میں، خاص طور پہ ملٹری ایکسپیڈیشن ہوگی، تو وہ اس میں ورچو میں شامل ہے. پہلی آپشن یہ. دوسری آپشن یہ ہے آپ کے پاس کہ آپ کہو کہ ان کانکویسٹ میں سے کوئی ایک اسپیسیفک چوز کرو. تو اٹ وڈ بی ڈیفیکلٹ کیونکہ اس پہ ڈیبیٹ ہو جائے گی، اور جب ڈیبیٹ ہو جائے گی تو آبویسلی ون اوپینین کین ناٹ بی ٹیکن اگینسٹ دی ادر اوپینین، ٹھیک ہے نا. پھر سارے آلموسٹ کیونکہ ہمارے پاس کوئی اسپیسیفسٹی تو ہے نہیں. اور تیسری آپشن یہ ہے کہ آپ اس کو اسپیسیفائی کرو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹائم سے. اس کے علاوہ آپ کے پاس 3 آپشنس میں سے کوئی تیسری آپشن نہیں ملتی. اچھا ایک درمیانی راہ بھی ہے. جی کچھ اسکالرس نے ایک درمیانی راہ نکالی کہ دے سیڈ کہ یہ تو کہیں نہیں ہے نا کہ 2 بار نہیں ہو سکتا. واٹ اباؤٹ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ پورا غزنوید اور وہ مغلز والا دور لیٹس سے یا محمد بن قاسم چلے وہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں، دیٹ از راؤنڈ 1. واٹ اباؤٹ راؤنڈ 2 میں بھی جو قرب قیامت کے قریب ہے دیٹ از راؤنڈ 2. پہلی اوپینین یہی ہو گئی کہ جو بھی جہاد ہوا صحیح ویلڈ جہاد، ٹھیک ویلڈ جہاد، جو ویلڈ جہاد ہوا انڈیا کے خلاف وہ سب کے سب اس ورچو میں شامل ہے. اب آپ اس کو اب ڈسکشن ہو سکتی ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو نیول ایکسپیڈیشنز ہوئیں، اگرچہ وہ ریڈس تھے، کوئی پراپر وہ اس طرح کی ایکسپیڈیشن نہیں تھی جس میں مسلمانوں کی کوئی خلافت یا مسلمانوں کا رول قائم کیا گیا ایز سچ. تو ہاں وہ بھی کیا اس کو کیوں نہیں کنسیڈر کر سکتے؟ کیا وہ نان مسلمس کے خلاف نہیں تھی؟ کیا وہ مسلمان نہیں تھے لڑنے والے؟ بالکل تھے. پھر اس طریقے سے محمد بن قاسم جو تھے سندھ کے میں جہاں پہ انہوں نے کیا، تو سندھ بھی اس میں پارٹ ہے اس کا. پھر اسی طریقے سے وائی ناٹ محمود الغزنوی، کیونکہ کیا انہوں نے مسلم رول کو اسٹیبلش نہیں کیا؟ بالکل کیا. وہاں پہ کیا توحید کو انہوں نے اسٹیبلش کرنے کی کوشش نہیں کی؟ بالکل کی. ان کے جو ٹیمپلس تھے ان کو توڑا، ان کے جو دیوتا تھے ان کو انہوں نے توڑا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر یعنی جو ویلڈ جہاد ہے پہلی اوپینین تو ٹھیک ہے اس طرح بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ اسپیسیفائی کریں گے دین اسپیسیفائی کرنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی ایویڈنس چاہیے کہ ان میں سے کون سا ہے. وائی اسپیسیفکلی، یعنی
یہ بہت فار فیچڈ ہے کہ اگر ہم آج کل کوئی ہماری کوئی انڈیا کے ساتھ کوئی ہوتی ہے، ہماری کوئی اختلاف ہوتا ہے اور ہماری کوئی نہ کوئی جنگ ہوئی ہماری انڈینس کے خلاف، تو ہم اپنی کسی ایک جنگ کو اسپیسیفائی کر دیں کہ یہ وہی والی جنگ ہے. بالکل یہ تھوڑی سی نا ایکیڈیمکلی میں نے آپ کو بتایا کہ ہم جنرل ورچو کے اندر ڈال سکتے ہیں، کیونکہ جو بھی جہاد ہوگا جہاں پہ ظلم ہوگا اس کے خلاف لڑنا وہ تو حدیث میں شامل ہے. آپ کو بحث ساری ہے کہ کوئی اسپیسیفک ورچو ہے کہ نہیں. اسپیسیفک ورچو کے لیے یہ چیز جو ہے نا بہرحال میرے نزدیک واللہ عالم جو میری اسٹڈی ہے یہ فار فیچڈ ہے، یہ کوئی اتنا اسٹرانگ اوپینین نہیں ہے ایکیڈیمک پرسپیکٹو سے اگر آپ بات کریں تو. آپ نے بار بار ایک بڑا اچھا ورڈ بولا کہ ویلڈ جہاد. دس شوز کہ مسلمز وی آر جسٹ پیپل. ایگزیکٹلی. اور obviously we will only support all of us that jihad and only that jihad can be called غزوہ قرب قیامت کے حوالے سے بھی which is for valid reasons. اور valid reasons بہت کلیئر ہمیں پتہ ہیں مسلمانوں کو اسپیشلی، اور ایون نان مسلمس کین سرچ کہ پروفٹ وسلم نے کیا کیا وجوہات ہیں کہ اسلام کب جہاد کا حکم دیتا ہے. تو الحمدللہ وی آر پیپل آف جسٹس. ہم نہیں کہہ رہے کہ مثال کے طور پہ کبھی ہسٹری میں کوئی ایسی کانکویسٹ ہوئی ہے جو انویلڈ ریزنس تھیں یا انجسٹ کوئی چیز ہوئی ہے تو اس کو تو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا الحمدللہ. بٹ یہ ویلڈ کا ورڈ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس میں ان ماڈرن کانٹیکس دیکھیں کہ اگر ظلم کرتا ہے انڈیا اور اس کا ہم جواب دیتے ہیں، اور الحمدللہ ہم ایک مسلم کنٹری ہیں، ہماری آرم فورسز مسلمز ہیں، ہمارا نعرہ ہے ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ. تو ماشاءاللہ میں مطلب ناٹ ٹو کوئی میں فار فیچ بات نہیں کر رہا، دس از ریئلٹی. ابھی آپ سنیں کہ ISPR کے جو ہیں وہ ہیڈ ہیں غالباً، ان سے پوچھا گیا بنیانم مرصوص آپ نے نام رکھا، پھر آپ نے سنت بتائی باقاعدہ کہ ہم نے فجر کے ٹائم پہ اس طرح سے کیا. تو انہوں نے بڑا کلیئر جواب دیا کہ دیکھیں اسلام اینڈ یہ ساری چیزیں ہماری آئیڈیالوجی ہیں، ہمارے اس کا حصہ ہے باقاعدہ. تو دیٹس اے گڈ تھنگ. ٹھیک ہے، جو بہت اچھی چیز ہے وہ ہمیں اپریشیٹ کرنی چاہیے. اس میں علی بھائی ایک اور چیز میں ایڈ کروں گا. اصل میں آج کل کے دور میں جب نیشن اسٹیٹس ایگزسٹ کرتی ہیں نا، تو آج کل آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے ہماری باؤنڈریز ایک یعنی بنا دی گئیں، اور ایک مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان بعض اوقات یعنی سمجھ نہیں آتی کہ مسلم کنٹریز ہیں، نمبر آف کنٹریز ہیں، اور وہ اٹانومس اسٹیٹس ہیں نا، اور اس میں ظاہر ہے مسلمان جو انڈیا میں رہ رہے ہیں وہ اب اللہ کی طرف سے قدرتی طور پہ وہاں پہ پیدا ہو گئے ہیں، تو اب دے ہیو ٹو شو allegiance ٹو انڈیا ان فیکٹ. اور ظاہر ہے ہمیں وہاں پہ کچھ سپورٹ نظر آتی ہے کہ وہاں پہ مسلمز جو ہیں وہ اپنی جو ہے ملک کو جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں. اور دے مائٹ ہیو سم ویلڈ ریزنس، اس لیے کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے وہاں پہ رہنا ہے، سروائیو کرنا ہے. دے کین ناٹ ایکچولی ریمین دیئر اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم سپورٹ سم ادر مسلم. اور یہ پرابلم ہے جب ہم نے اسٹیٹس بنائی، ماڈرن اسٹیٹس کا کانسیپٹ آیا نا. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمان پوری ایک امپائر تھے، یعنی ایک نیشن تھے. وہاں پہ جہاد کو ذرا کلیئرلی ڈیفائن کرنا کہ یہ جہاد ہے یا نہیں ہے یہ ایزی تھا. اب جو ہے اب امیجن کریں، اللہ نہ کرے جیسے عراق اور کویت کی جنگ ہو گئی، آپ مجھے بتائیں یہ جہاد ہے کہ نہیں؟ یعنی کویتی سمجھ رہے ہوں گے ہم بھی جہاد کر رہے ہیں، عراقی سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم بھی جنگ کر رہے ہیں. نہیں، لیکن ایک کلیئر نان مسلم اسٹیٹ ہے جو ظلم کرتی ہے. یہی میں بتا رہا ہوں. دا اونلی ویلڈ وے ٹو اسیس کہ کیا واقعی جہاد ہے وہ ہو سکتا ہے ڈیفینسو جہاد. یعنی آج کل کے دور میں اقدامی جہاد جو ہے اس کو ڈٹرمن کرنا اسپیشلی انڈر دا فلیگ آف اے ماڈرن اسٹیٹ، یہ بڑا مشکل کام ہے. میں یہ نہیں کہتا نہیں ہے، یعنی علماء یعنی مثال کے طور پہ آج پاکستان کہتا ہے یار اچانک، یا پھر کوئی اور مسلم اسٹیٹ ہے، لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ پاکستان انڈیا، وہ کہتے ہیں جی ہم فلاں نان مسلم اسٹیٹ کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور ہم جو ہے نا اس اسٹیٹ کو ایکوائر کر لیتے ہیں. لیٹس اسیوم اوکے. اب کیا آج کل کے دور میں اس ماڈرن اسٹیٹ کے انڈر اس طریقے سے جہاد کرنا، اسپیشلی جب وہاں پہ مسلمان رہ رہے ہیں اور اٹانومس اسٹیٹس ہیں اور وہ ایک قسم کی ایک ورلڈ کے اندر ایک پیس ٹریٹی کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک گلوبل ریلیشنز اور ایک گلوبل اینٹی کے طور پہ ایگزسٹ کرتے ہیں، یہ مشکل طرح سوالات ہیں. مطلب میں سمجھتا ہوں ان کو آسانی سے ایڈریس نہیں کر سکتے. ہاں ایک طریقہ ایسا ہو سکتا ہے جس میں ہم واقعی کہہ سکتے ہیں یہ ویلڈ جہاد ہے. جب اس میں بحث یہ ہو رہی ہے نا ویلڈ جہاد کیا ہے، وہ ہو سکتی ہے کہ آپ پر کسی نے حملہ کر دیا، اب آپ نے دفاع کرنا ہے. تو اگر تو یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ کسی ملک کے اوپر اور اسپیشلی اگر نان مسلم نے اگر آپ پر حملہ کر دیا تو ڈیفینسو لڑنا
اس میں دوسری رائے نہیں ہے واللہ عالم میری ذاتی کہ یہ جہاد ہی ہے. بالکل یہ جہاد ہی ہے اور ویلڈ فارم آف جہاد ہے, اسپیشلی اگر آپ پر زیادتی ہو رہی ہے. یہ بحث ہو سکتی ہے کہ وہ پاکستان اور انڈیا کا جب معاملہ ہوا کہ زیادتی کس کی طرف سے ہے, یہ جیسے اس طریقے سے بحث چل رہی ہے, بٹ اگین اگر وہ زیادتی ہے بڑا فیکچوئل ہے. دیکھیں نا, انڈیا نے ایگریشن شروع کی, یہ میری باتیں نہیں ہیں, یہ تو آپ مطلب گو ٹو گوگل پہ سرچ کر لیں, یوٹیوب پہ. انڈیا نے ایگریشن شروع کی, پاکستان نے آفر کی کہ ہم آپ کو پروف مانگتے ہیں, نیوٹرل پارٹی لائیں, آپ بلا لیں جس کو بلانا ہے, آپ کروائیں, پوری سرچ کروائیں. اگر ہمارے پہ آتا ہے یہ بلیم تو وی ول ٹیک دا رسپانسبلٹی, لیکن پہلے آپ پروف تو دیں. اس کے بعد دیکھیں مساجد پہ اٹیک ہوئے ہیں, بالکل ایسے, اور وہ کہا یہ گیا ٹیررسٹ کیمپس پہ اٹیک ہو رہے ہیں, تو اس کے بعد ایکسپیکٹ کرنا کہ اب کاؤنٹر اٹیک نہیں ہوگا, بس ہم نے ٹیررسٹ پہ اٹیک کیا, بس دیٹس اٹ. تو پاکستان ایک ساورن اسٹیٹ ہے, اس کی آپ کو ایئر اسپیس کو وائلیٹ کرنا مطلب یہ انٹرنیشنل لاز کے مطابق بھی آپ جو ہے وہ جنگ کی طرف ہی جا رہے ہیں نا. تو پاکستان میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ابھی یعنی اسپیسیفک اگر آپ نہ بھی بات کریں, اگر ہم اصولی بات کریں سمپل, یہاں پہ تو فیکٹس ہوں گے ڈیفینیٹلی بالکل, تو جو اسپیسیفکس ہیں نا اسپیسیفکس ان کی اگر ہم بات کریں تو اس میں تو یعنی بالکل یہ ڈسکشنز موجود ہیں, اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں ظاہر ہے کہ زیادتی ہوئی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جنرل اصولی اگر ہم بات کریں تو ویلڈ جہاد کے لیے سب سے بہترین, اور آج کل کے دور میں سمجھتا ہوں جیسے فلسطینیوں کا جہاد ہے, وہ بالکل ویلڈ ہے, اس میں دوسری رائے نہیں ہے, وہ تو بہت کلیئر ہے نا, ڈیفینسو کلیئر ہے. اسی طریقے سے اگر انڈیا ہم پر حملہ کرتا ہے اور اگر وہ پاکستان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے وداؤٹ اینی سچ پرووکیشن اور بغیر کسی زیادتی کے, بغیر کسی طرح سے ظلم اور جارحیت کرتا ہے, بالکل ویلڈ جہاد ہے, اس میں دوسری بات. اور جس طرح ابھی ہمارے سامنے رپورٹس آئی ہیں, تو اس کو جہاد کہنے کا مطلب ہے, اس کو جہاد کہنے میں کوئی دوسری میرا نہیں خیال اس میں علماء کو کوئی ہوگی کنسرنز ہوں گے. ہاں, آج کل کے دور میں اقدامی جہاد کرنا انڈر دا بینر آف ماڈرن اسٹیٹس کا جو اس طرح ہمارے یہاں تصور ہے, اور جس طریقے سے اس کو اس طریقے سے جہاد کرنا, جی اب ہم جہاد کر رہے ہیں, اور پھر یہ اور وہ آیات اور احادیث کو فٹ کرنا. اصل میں جو غزوہ ہند مجھے فیل ہوتا ہے نا, وہ ایک قسم کا ڈیفینسو جہاد مجھے نہیں لگتا واللہ عالم, جو مجھے کانٹیکسٹ نظر آتا ہے, مجھے لگتا ہے واللہ عالم کہ وہ جہاد ایک قسم کا اقدامی ہوگا, اور وہ گلوبل لیول کا جہاد ہوگا. واللہ عالم. ابھی میں ویری بیسک اسٹوڈنٹ آف ایسکیٹالوجی, لیکن ہاں, اور ظاہر ہے, لیکن جو ڈیفینسو جہاد ہے مطلب ہم تو جنرل اس احادیث میں اس کو شامل کرتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ویلڈ فارم آف جہاد ہے, اور اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر وہی ساری احادیث اور اس کے جو شہداء ہیں ہمارے جتنے بھی, وہ واقعی ویلڈ, وہ وہی شہید ہیں جن کے بارے میں احادیث میں اور قرآن میں ذکر ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, یہ جو آپ نے کہا گلوبل جب وارز ہو رہی ہوں گی, یہ ہم آڈینس کو تھوڑا کلیئر کریں. وہ حدیث بڑی زبردست ہے, انٹرسٹنگ ہے. یہ حدیث ہے میرے سامنے معاذ بن جبل سے مروی, یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے, سنن ابی داؤد کی, حسن کہا علامہ البانی نے اس کو. تو حدیث میں جو الفاظ ہیں, دا فلرشنگ اسٹیٹ آف جیروسلم ول بی وین یثرب از ان روئنز, اور یہاں پہ جو ورڈز ہیں وہ خراب یثرب, یعنی یثرب کی خرابی جو ہے وہ, اور یہ کب ہوگا سب, جب خروج الملحمہ, جب دا گریٹ وار کمز, اور دی آؤٹ بریک آف دا گریٹ وار, یہ پورے کرونولوجیکل آرڈر سے چیز بیان ہو رہی ہے, کب ہوگا, ول بی ایٹ دی کانکویسٹ آف کانسٹینٹینوپول, اینڈ دا کانکویسٹ آف کانسٹینٹینوپول when the Dajjal comes forth. He, the Prophet ﷺ, struck his thigh or his shoulder with his right hand and said, this is as true as you are here or as you are sitting. یعنی معاذ بن جبل کو کہا. اب دیکھیں اس میں کیا ہے, یروشلم کی آبادی, مدینہ کی ویرانگی, خراب کو تھوڑا آپ وہ حدیث میں جو یہ ورڈ ہے اس کو تھوڑا ایکسپلین بھی کر دیں. اس کے بعد ملحمہ کب ہوگی, جب قسطنطنیہ جو ہے کانکویسٹ ہوگا, اس کی فتح ہوگی, اور قسطنطنیہ کب فتح ہوگا, دجال جب آ جائے گا. تو یہ کیسے جو ہے اس کو ہم, اچھا یہ جو خراب کا آپ نے ذکر کیا نا, یہ عمران کے اپوزٹ ورڈ یوز کیا گیا. اچھا, عمران کہتے ہیں ڈیولپمنٹ, اور ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا علاقہ جہاں پہ لوگ جو ہیں آبادیاں قائم ہوں. تو علماء نے اس بات کو ذکر کیا, محدثین نے, خاص طور پر ملا علی قاری اور اس طریقے سے دیگر اور بھی علماء نے, کہ یہ جو ڈیولپمنٹس ہوں گی خاص طور پہ یروشلم میں, یہ ڈیولپمنٹس ہوں گی آفٹر دا ڈسٹرکشن
carried out by the disbelievers and the non-Muslims. یعنی مسلمانوں کے پاس پہلے جروشلم ہوگا، مسلمانوں سے چھین لیا جائے گا، اور پھر اس کو جو ہے نان مسلمس ڈسٹرائے کریں گے، اور ڈسٹرائے کرنے کے بعد خود ڈیولپ کریں گے. یعنی ڈسبلیورز یا نان مسلمس جو ہیں وہ جروشلم کو کیا کریں گے، ڈیولپ کریں گے، اور اس ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں روئن یا ڈسٹرکشن ہوگی مدینہ کے اندر، یعنی ویران ہو جائے گا. یعنی ظاہر ہے ویران تبھی ہوگا جب وہاں پہ تباہی مچے گی، ڈسٹرکشن ہوگی، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ پھر ملحمۃ الکبریٰ، یعنی اس کے بعد جو اگلا ایونٹ ہے وہ الملحمہ، جس کو دا گریٹ وار کہتے ہیں، اور جس کے بارے میں احادیث موجود ہیں رومنس کے خلاف، اور بڑی تھاؤزنڈز آف اس میں ڈیتھس ہوں گی، ٹو دی ایکسٹینٹ کہ جو لوگ اس میں وکٹوریس ہوں گے ان کو کسی اسپوائلز آف وار کی حاجت نہیں ہوگی، اور وہ اتنے ڈس اپوائنٹڈ اور اتنے ہارٹ بروکن ہوں گے کہ ان کو دنیا کی کسی بھی چیز کی پسند ختم ہو جائے گی ان کی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ قسطنطنیہ کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد کانسٹینٹینوپل جس کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کیا ہے، کس کا ذکر ہے، اس کے بعد پھر دجال کا ذکر ہے. اور دجال اصل میں مسلمانوں کی کانکویسٹ شروع ہوں گی، مسلمانوں کی کانکویسٹ شروع ہوگی جو گریٹ وار ہے اس کے بعد. اور 3 بڑی کانکویسٹ کا ذکر کیا، ایک کانکویسٹ کا ذکر کیا یہاں پہ وہ ملحمہ کا، اور دوسری چیز کا ذکر کیا کانسٹینٹینوپل کا، اور پھر اس کے بعد شام کی جو جنگ ہوگی. اچھا، ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو غزوہ ہند کا ذکر ہے نا، کہ یہ جو پہلی حدیث ہمارے سامنے ہے، وہاں پہ اس حدیث کے اندر باقاعدہ کوئی ایسی ہمارے سامنے یعنی وضاحت موجود نہیں ہے کہ وہ مسلمان اس میں جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے. وہ جو دوسری حدیث ہے نا، جو خاص طور پہ یعنی جس میں تھوڑی سی ویکنس ہے، کئی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ اس میں جو ہے اس کی خاص طور پہ جو ڈیٹیل ورژنس ہیں اس کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ مسلمان اس کو جو ہے نا فتح کر لیں گے ہند کو. لیکن جو پہلی حدیث ہے نا جو سب سے ریلائبل ہے، اس میں یہ بھی ذکر نہیں ہے، اس میں صرف غزوہ کا ذکر ہے کہ لڑائی ہوگی، اور اس میں سیدنا ابو ہریرہ نے کہا یا تو وہ شہید ہوں گے یا پھر وہ، ٹھیک ہے نا. تو واللہ عالم کیا وہ ہم اس کو فتح بھی کریں گے کہ نہیں کریں گے. تو اگر تو ہم وہ ویک نریشنز کے اوپر اعتماد کریں تو جن کو کئی علماء نے کنسیڈر کیا ڈیفینیٹلی ان آرڈر ٹو اسٹیبلش این اوپینین، اور آپ ایک سپورٹنگ ایویڈنس کے طور پہ اس طرح کی ویک نریشنز کو یوز کر سکتے ہیں، محدثین نے اس کی اجازت دی ہے، پرائمری ایویڈنس کے طور پہ نہیں، سپورٹنگ ایویڈنس کے طور پہ. تو پھر ہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہم فتح بھی کر لیں گے. تو باقی یہ ہے کہ جہاد ان کے خلاف لڑنے کی فضیلت بہرحال وہ اسٹیبلش ہوتی ہے غزوہ ہند کے صحیح حدیث سے مطابق. اچھا، اس کو تھوڑا سا اگر ان پیک ہم کریں، آلدو میں نے ڈاکٹر حماد لکھری کے ساتھ کیا ہوا ہے اس پہ پوڈ کاسٹ، تو اس میں چند چیزیں، ملحمہ از انڈرسٹوڈ، دا گریٹ وار آئی تھنک رومنس کے خلاف، جی رومنس کے ساتھ، اور کرسچنس، اس میں کرسچنس کا ذکر ہے خاص طور پہ رومن کرسچنس. اس کے بعد جو ہے یہ یروشلم کی آبادی، فلرشنگ اسٹیٹ، جیسے آپ نے کہا یہاں پہ ذکر ہے عمران و بیت المقدسی. تو اس کے بعد جو ہے وہ مدینہ کے روئن میں ہونے کا. اب کچھ لوگ مدینہ کے روئن کو کہتے ہیں کہ اس سے مراد ایمانی ایک وہ اسٹیٹ ہے کہ جس سمبولک لیتے ہیں کہ جس ایمان پہ مدینہ بلڈ ہوا تھا وہ ایمان نہیں رہے گا. تو دیٹ از ایکچولی دا روئن آف یثرب، یعنی وہ ریلیٹ کرنے کے لیے کہ آج یہ ہو رہا ہے. یروشلم کی آبادی سے مراد ہے کہ جوئش سیٹلمنٹ ونس اگین، یا جنرلی یروشلم پہلے کی طرح بہت زیادہ فلرش ہوگا، وہاں پہ لوگ آئیں گے، آباد ہو جائے گا بہت زیادہ. اور مدینہ کو وہ سمبولک لیتے ہیں، مدینہ کی ویرانگی کو. اور اس کے بعد فتح قسطنطنیہ کا ذکر ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس کا مطلب کہ استنبول، قسطنطنیہ تو استنبول ہے، ٹرکی ناٹ نیسسرلی پورا ٹرکی بٹ استنبول، تو وہ نکل جائے گا ہاتھ سے فار سم ریزن، اس کے بعد ریکانکر ہوگا. دیٹس رائٹ. اچھا، یہ جو آپ نے بات کی نا کہ یہ سمبولک ہے یا میٹافوریکلی استعمال کیا گیا اس کو، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے سارا ایمان اور نیکی جو ہے وہ ساری ادھر بیت المقدس میں ہوگی. مطلب اٹ ڈزنٹ میک سینس ان دیٹ وے. پھر اس کا اپوزٹ، یعنی پھر یہی ہے نا کہ یہاں پہ آپ اس کو لٹرل سینس میں لے رہے ہیں، وہاں پہ آپ سمبولک لے رہے ہیں. لیکن ہو تو سکتا ہے نا، وہاں پہ ایمان والے تو موجود ہیں یروشلم میں. ہاں، ایمان والے موجود ہیں، ڈیفینیٹلی ہیں، لیکن وہ اب ایمان والے اصل میں پروٹیکٹ کریں مسجد اقصیٰ کو، کہہ تو سکتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ. تو مدینہ میں جو لوگ ہیں وہ مدینہ کو نہیں پروٹیکٹ کر رہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بچائے مدینہ پر ایسی کوئی حالات نہیں آئے. مجھے امید ہے کہ اگر مدینہ پر ایسے حالات آئے تو مسلمان بیت المقدس سے بڑھ کر، میں تو سمجھتا ہوں بڑھ کر مسلمان دفاع کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کی مثالیں موجود ہیں. جب بھی کبھی بھی یعنی سعودی عرب جو ہے وہ ایک ایسی اسٹریٹجک پوزیشن میں ہے ریلیجس پرسپیکٹو سے کہ اس کے خلاف کوئی جارحیت جو ہے مسلمانوں کا سب سے سینسٹیو مسئلہ ہے.
یعنی اقصیٰ بھی ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، وہ ڈیفینیٹلی ہے، لیکن واللہ عالم جو حرمین ہے اس کی اپنی ایک ورچو اور فضیلت ہے، اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ کہ اصل میں نا مدینہ کے بارے میں نا دو ایک روایات موجود ہیں. ایک تو یہ روایت موجود ہے نا اس کانٹیکس میں، اور یہ نا جنگوں کے کانٹیکس میں زیادہ بات واضح ہو رہی ہے. جیسے آپ نے دیکھا نا ملحمہ کا ذکر ہے، اس کے بعد قسطنطنیہ کا ذکر ہے، پھر خروج الدجال ہے جس میں لڑائی جھگڑا ہے. اسی طریقے سے اس سے پہلے عمران ہے، اور عمران کی بھی علماء نے ذکر کیا کہ یہ یروشلم میں تباہی ہوگی، اس کے بعد اس کو ڈیولپ کیا جائے گا اور مدینہ ویران ہوگا. مراد یہ کہ یہاں پہ غالباً جنگیں ہوں گی، واللہ عالم، جو کانٹیکس میں محسوس ہو رہا ہے. اچھا ایک اور حدیث ملتی ہے ہمیں، بالکل آتھینٹک حدیث ہے. وہ حدیث ابھی میرے ذہن میں نہیں، انشاءاللہ ہماری جو آگے چلیں گے ہم سائنس آف دی آور پہ کبھی بات کریں گے تو اس پہ انشاءاللہ ضرور میں پریزنٹ کروں گا. وہ اس حدیث میں باقاعدہ اس بات کا ذکر ہے کہ مدینہ ایکچوئل میں ویران ہوگا. اچھا بعض علماء نے ان دونوں حدیثوں کو، ان دونوں انسیڈنٹس کو ایک شمار کیا ہے، اور بعض نے اس کو الگ انسیڈنٹ شمار کیا ہے کہ یہ جو علاقہ ہے مدینہ کا یہ بالکل ختم ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، اور ایسا ہوگا کہ یہاں پہ کوئی بندہ بھی نہیں آئے گا، بندہ نہ رہنے کی ضرورت نہیں. اور غالباً اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاید روئے بھی تھے اس کے بارے میں سن کے، اور وہ حدیث غالباً صحیح مسلم کی ہے، آتھینٹک حدیث ہے. وہ جو حدیث ہے نا اس میں باقاعدہ ویرانی کے اتنے اسپیسیفک ذکر ہے کہ وہاں پہ محسوس نہیں ہوتا کہ وہ میٹافوریکل سینس میں بات ہو رہی ہے، وہاں پہ یعنی اس معنی میں بات ہو رہی ہے. تو کووڈ سے ریلیٹ کرتے ہیں واللہ عالم. نہیں کووڈ سے مطلب وہ تو لوگ وہاں پہ موجود ہیں نا. ویران کیسے ہو گیا؟ ویران تو تب ہوتا ہے جب لوگ اس علاقے میں نہ رہیں. ویران سے مراد ہے وہ علاقے میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ باہر نہیں نکل رہے لیکن رہ تو رہے ہیں نا وہاں پہ. ماشاء اللہ پوری سوسائٹی فنکشن کر رہی ہے الحمدللہ، ایوری تھنگ از دیئر ایکسیپٹ فار اے فیکٹ کہ وہ باہر نہیں نکل رہے. تو ویرانی میرا خیال ہے اس معنی میں واللہ عالم. اچھا میں یہ نہیں کہتا ہو سکتے ہیں میننگس، یہ ہو سکتے ہیں، لیکن میں تھوڑا سا کہتا ہوں یہ فار فیچڈ ہیں. اگر آپ باقی حدیثوں کو بھی سامنے رکھیں، کانٹیکس کو سامنے رکھیں، تو یہ چیزیں ذرا فار فیچڈ ہیں. باقی واللہ عالم حقیقت اللہ کے سامنے ہے. تو میری تو یہی ایک بنیادی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو گلوبل کانٹیکس میں میں بھی تھوڑی اگر بات کروں کہ ابھی جو چل رہا ہے، دیکھیں یہ جو 3 علاقے ہیں نا، اسپیشلی جتنا میرا مطالعہ ہے، آپ بھی بات کیجیے گا کہ آئی تھنک گلوبل جو ایک وہ ملحمہ ہے نا، وہ ان 3 علاقوں میں جو ٹرموائل ہوگا اس سے بہت زیادہ اس کے چانسز ہیں ایمرج ہونے کے. شام، یمن اینڈ عراق، یہ بار بار ان کا تذکرہ آتا ہے کئی حدیث میں کہ جب ان علاقوں میں انریسٹ دیکھو یا سینکشنز لگتے دیکھو، پھر سینکشنز لگائیں گے کون، یہ بھی حدیث میں بڑا کلیئر ہے. رومی اور اس نے باقاعدہ بتایا کہ سینکشنز لگائیں گے کون، رومنز. شام، بلاد الشام، اس وقت تو اس میں فلسطین بھی تھا، جیروسلم بھی تھا، وہ ماڈرن سیریا تو نہیں ہے بلاد الشام، اس میں لبنان بھی تھا ایون. تو میرے تو خیال میں کہ یہ 3 علاقوں میں ہم دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ خانہ جنگی، خوریزی. اور اس کے بعد جو گلوبل اس وقت سچویشن بن رہی ہے، ٹرکی فی الحال بہت سائلنٹ ہے، سائلنٹ رول ہے اس کا، بٹ ان شیپ آف اردوغان آئی بلیو کہ they have a good leader, to be honest. This is how I see it. اسلام پسند ماشاء اللہ، اور کئی ان کے ایسے بیانات بھی ہیں. اور پھر اس وقت جو سپر پاورز جس ڈائریکشن میں جا رہی ہیں، تو میرے تو خیال میں ملحمہ تو کلیئر نظر آ رہا ہے ایک طرح سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا واقعہ جو غزہ کا واقعہ نا، آئی تھنک یہ بہت بڑا واقعہ جس سے مجھے لگتا ہے کہ ایک مسلمانوں کے پاس چانس ہے ٹو گیٹ یونائٹیڈ، ٹو سی کہ جو قرآن نے کلیئر کٹ باتیں بتائی ہیں، دے ہیو ٹو تھنک آن دیم، پونڈر آن دیم، اور دے ہیو ٹو ریئلائز کہ اسٹرینتھ یونٹی میں ہے. تو یہ تو چیز چلے سمجھ آ رہی ہے. اس کے بعد یہ جو ہے آپ نے بیان کیا کہ مدینہ بھی لٹرلی ویرانگی کا زیادہ. میں نے وہ حدیث نکال لی، میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، بخاری مسلم. آپ پہلے پڑھ لیں. اچھا چلیں میں وہ حدیث بیان کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، اور میں نے کہا اس حدیث کے کانٹیکس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ واقعی ویران ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں صرف ترجمہ پڑھ لیتا ہوں، حدیث تفصیل سے وہ الگ سے بات کر لیں گے. آپ نے فرمایا کہ لوگ مدینہ کو چھوڑ دیں گے، لَيَتْرُكَنَّ النَّاسُ الْمَدِينَةَ عَلَى خَيْرٍ مَا كَانَتْ، حالانکہ وہ اپنی بہترین حالت میں ہوگا، یعنی وہ اٹ وڈ بی پرفیکٹ فار لیونگ. اور آپ نے فرمایا کہ لا یغشاها الا الوحوش والعوافی السباع، اور آپ نے فرمایا کہ صرف درندے اور وحشی جانور ہی وہاں پہ رہ جائیں گے، کینائنز وغیرہ اور اس طرح کے جو گوشت خور جانور ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ آخر میں، اور آگے مزید پڑھیں، آخر میں مزید قبیلے کے آخر میں ایک قبیلے کا آپ نے ذکر کیا، مزینہ قبیلے کا آپ نے ذکر کیا، اور آپ نے کہا کہ مزینہ قبیلہ کے 2 چرواہے صرف رہ جائیں گے،
اور وہ اپنی بکریاں ہانکتے ہوئے مدینہ کا ارادہ کریں گے. جب وہ مدینہ کے دروازے میں پہنچیں، مدینہ کے دروازے کے پاس پہنچیں گے تو اس کو ویران پائیں گے. اور ثنیۃ الوداع کا آپ نے ذکر کیا، جو مدینہ کا جو دروازہ ہے نا، یعنی جب وہ اس علاقے میں پہنچیں گے، اس کے دروازے کے قریب پہنچیں گے تو وہاں پہ ایک دم وہ منہ کے بل گر پڑیں گے اور وہ فوت ہو جائیں گے، یعنی وہ بھی ختم ہو جائیں گے. بکریاں لے کے آئیں گے اور دیکھیں گے یہ بالکل ویران ہے، یہاں پہ کدھر گئے لوگ. اور پھر جیسے ہی وہ اس کے دروازے پہ پہنچیں گے تو وہاں پہ وہ بھی کیا کریں گے. یہ تو بہت بات کی پھر چیز. ایگزیکٹلی. تو اصل میں نے کہا کہ وہ جو ویرانی ہے نا، ڈسٹرکشن، بعض علماء نے ان دونوں کو اکٹھا شمار کیا ہے. بالکل، کیونکہ اصل میں اس کے فوراً بعد اصل میں دجال ہے. اور بعض کے نزدیک جو ہے کہ نہیں، یہ الگ الگ دو انسیڈنٹس ہیں. یہ ہے بالکل قرب قیامت، کہ بالکل اینڈ پہ جب جیسے یہ جو حدیث آپ بتا رہے ہیں بالکل قرب قیامت، جیسے وہ کعبہ کے بارے میں ذکر ہے نا کہ کعبہ کو بھی گرا دیا جائے گا، اور ایک جو ہے وہ حبشی غلام ہوگا جو کعبہ کو ریلیٹڈ تھوڑی زیادہ محسوس وہی ہو رہی ہے. تو جیسے میں نے بتایا کہ دو غالباً ایسا ہے، 2 دفعہ مدینہ ویران ہوں گے. یا تو واللہ عالم، اصل میں تفصیلات تو حدیث میں وہ الفاظ کا کرونالوجیکل آرڈر تو ذکر ہے، لیکن اس حدیث میں اصل میں اتنی زیادہ وضاحت نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ یہ بہت اینڈ پہ ہے. محسوس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اپیرنٹلی بالکل ایسے ہی محسوس ہو رہا ہے، لیکن واللہ عالم ہو سکتا ہے یہ اس سے بھی متعلق ہو. یعنی چلے ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی، اب تھوڑا پریکٹیکل ایکشن کی طرف آتے ہیں. لوگوں کو زیادہ شوق ہے کہ بس بات ہو کہ وار از کمنگ، بٹ وار از اے ویری سیریس تھنگ ٹو بی آنیسٹ، اور وی شوڈ ناٹ وش فار وار آنیسٹلی. اور ایک اور بھی میں بات واضح کرنا چاہوں گا، although میں نے شروع میں بھی ڈسکلیمر دیا کہ یار مسلمس شوڈ ناٹ بی دا پیپل ٹو اسپریڈ ہیٹڈ. یعنی ٹھیک ہے ایک نیشنلسٹ جذبہ، ایز لانگ ایز اس میں بھی تھوڑا میں کلیریفائی کر دوں نا کہ ایکسٹریم آف نیشنلزم از ناٹ گڈ، اور وہ تو حدیث میں عصابیت کو بہت زیادہ جو ہے وہ ڈسکریج بھی کیا گیا ہے بہت زیادہ. بٹ اتنی نیشنلزم ان دیٹ سینس کہ اپنی ویئر یو لیو، اپنی کنٹری کہہ لیں ان ماڈرن ٹرمز، اس سے محبت رکھنا، اس کے لیے جذبہ رکھنا، یہ تو نیچرل ہے نا مغیرہ، کیا خیال ہے؟ اور اس کے لیے جذبات رکھنا، اس کو ڈیفینڈ کرنے کے جذبات رکھنا، دیٹ از کوائٹ نیچرل. بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ یو موک ادرز اور یو انسلٹ ادرز. ٹھیک ہے نا، وہ تو اسلام تو کریکٹر کا قائل ہے نا. ایک تو میں یہ اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کو بھی یہ نصیحت بھی کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ٹھیک ہے سچویشن ہے، انڈیا سب کو پتہ ہے کہ غلطی پہلے ادھر سے ہوئی ہے، اور پھر دا وے دے آر یو نو دا کائنڈ آف لینگویج دے آر یوزنگ. اور میں اپریشیٹ بھی کروں گا کہ ہمارا جو میڈیا ہے، اف یو سی آن ریکارڈ ہے یہ چیزیں، اینی ون کین واچ. بہت ڈگنیٹی کے ساتھ اس میٹر کو ڈیل کیا ہمارے میڈیا نے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہمارے جرنلسٹ نے کوئی مطلب پروپیگنڈا یا سوشا نہیں چھوڑا، الحمد للہ فار دیٹ. اور یہی ایکسپیکٹڈ ہے ایز مسلمز، یہی ایکسپیکٹڈ ہے کہ بات کرو، سچ کرو، بات کرو، حق بات کرو، اور کسی کو انسلٹ کرنا مقصود نہیں ہے اور کسی کو موک کرنا مقصود نہیں ہے. تبھی اللہ کی مدد آئے گی نا، سیدھی سی بات ہے. مسلمز آر دا پیپل آف جسٹس. تو میں چاہوں گا آپ بھی کچھ پریکٹیکل سلوشنز کہ یہ جو دور آنے والا ہے اس میں پریکٹیکلی ہم نے کیا کرنا ہے، ریگارڈ لیس کب ہوگا، کیسے ہوگا، پریکٹیکلی وٹ وی شوڈ ڈو اور وٹ شوڈ بی آر کیریکٹر. علی بھائی، اس میں جو میری پرائمریلی جو میرا اپنے لیے وہ ہے، تو ایک تو یہ بات ہے کہ جیسے آپ نے بھی بات کی نا، گلوبل ایونٹس جو ہیں نا بہت تیزی سے چینج ہو رہے ہیں. یعنی تھنگز آر موونگ ٹو فاسٹ ناؤ. ایسے ایسے واقعات اور ایسے ایسے انسیڈنٹس جن کے بارے میں ہم شاید سمجھتے تھے کہ یار پتہ نہیں کب ہونے ہیں، نہیں، وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ بہت سوئفٹ چینجز آ رہی ہیں پوری دنیا کے اندر. اب ان سوئفٹ چینجز کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز ایک مسلمان کے لیے وہ ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے بادر بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، کہ نیکی کے کام میں، خیر کے کام میں جتنا جلدی کچھ کر سکتے ہو کر لو. اصل میں یہ جو انسیڈنٹس ہیں نا، واللہ عالم میجورٹی انسیڈنٹس ہمارے اختیار میں نہیں، ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، کیونکہ احادیث میں جس طریقے سے پریڈکشنز ہیں، پروفیسیز ہیں، ان حالات کے اندر ایک بندے کو سب سے پہلے اپنے آپ کو سوچنا چاہیے کہ میں اور میری فیملی یا جن پر جو میرا ایریا آف انفلوئنس ہے، میں ان کو کس طریقے سے خیر کے کام میں لگا سکتا ہوں، بہترین لگا سکتا ہوں. کیونکہ بہت سی چیزیں شاید آپ اس طریقے سے کنٹرول نہ کر سکیں، اور شاید بہت سی چیزوں میں آپ کی ڈائریکٹ انوالومنٹ اس طریقے سے نہ صرف نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے آپ کے لیے، مطلب ہو سکتا ہے کہ نہ اس کا فائدہ نہ ہو بلکہ ہو سکتا ہے الٹا آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکے. تو ان مائی ہمبل اوپینین ان موقع کے اوپر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا محاسبہ نفس کرے. اور یہ سائنس آف دی آور کے بارے میں احادیث کا مقصد بھی یہ ہے کہ انسان فوراً یعنی قیامت کے بارے میں سنے تو انسان اپنی جو ہے وہ آخرت کا سوچے، اپنی اصلاح کرے، اپنی خیر کا. اور دوسری بات یہ ہے حق کا ساتھ، جہاں پہ واضح حق موجود ہے اور جس میں دوسری رائے نہیں ہے،
خاص طور پہ جہاں پہ مسلمان اور ایک طرف نان مسلمس ہیں، وہاں پہ اصل میں مسلمانوں کا ساتھ دینا ہمارے لیے ضروری ہے. دیکھیں جو مرضی ہو جائے مسلمان اور جہاں پہ نان مسلمس ہیں، اسپیشلی ان دیز ٹائم جہاں پہ ہمارے سامنے کلیئر ایویڈنسز ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف ایگریشن ہو رہی ہے، پانی کے حوالے سے، اسی طریقے سے مختلف ریسورسز کے حوالے سے ٹریٹیز توڑی جا رہی ہیں، یہ ساری کچھ ہے. وہاں پہ مسلمانوں کا ساتھ دینا یا ان کے لیے چلیں اگر آپ نہیں کر سکتے خاموش رہنا یا دل میں برا جاننا جو نان مسلمس کی اٹراسٹیز ہیں یا پھر ظلم ہیں یا انجسٹسز ہیں، یہ بہت ضروری ہے ہمیں. تو ان موقعوں پر جو کلیئر چیز ہے، جو بالکل بیس لائن چیز ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سائڈز لیں، آپ پولیٹیکل کوئی اوپینین اسٹیبلش کریں، یہ کریں، وہ بڑی باتیں ہیں. جیسے ہم ایون غزہ کی بات کرتے ہیں، سمپل یہ ہے کہ یار یہ تو آپ کہیں نا کہ یار یہ قتل و غارت تو بند کرو نا. یہ بات کی باتیں ہیں کہ جی 2 نیشن سولوشنز ہونی چاہیے ہمارے پاس کہ نہیں ہونی چاہیے، اس کو کس طریقے سے آپ کرنی ہے. ٹھیک ہے یہ پریکٹیکل ہے کہ نہیں، کیا یہ ہمارے مورل سٹانس کے خلاف ہے کہ نہیں، یہ ڈسکشنز بات کی. لیکن پہلے جو ظلم ہے، جو دنیا کے سامنے ظلم ہے، جو ایک جس کے لیے آپ کو مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کے خلاف تو آواز تو اٹھائے نا. بالکل اسی طریقے سے یا کسی بھی ملک کی بات کریں، پاکستان نہیں، جس طریقے سے جا رہی ہے، جس طریقے سے سویلینس کے اوپر حملے اور یہ سارے ہیں، یار ان کے بارے میں تو بات کریں نا. اور سویلینس ہمارے یہاں پہ پاکستان میں سویلینس کے اوپر اٹیکس ہوئے ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے کہ کوئی جو ہے نا وہ مخصوص جو ہیں لوگ ہیں ان کے اوپر سویلینس ہرٹ ہوئے ہیں اور شہید ہوئے ہیں اس میں. تو اس کے خلاف تو ہم بول سکتے ہیں کہ نہیں بول سکتے، یا نہ بولیں، ایٹ لیسٹ ان کو برا تو جانے دل، لیکن اس کو ڈیفینڈ کرنا اور پھر اس کے حق میں بات کرنا اور پھر آواز، یہ میرا خیال ہے کہ یہ چیز ایکسٹریم نیشنلزم ہے اور یہ ہمارے لیے ہمیں یہ ڈیوائڈ سب سے زیادہ یہ چیز ڈیوائڈ کرتی ہے. بالکل ایسی. اینڈ فزیکل مینٹل ٹفنس، اس پہ بھی میں یوتھ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ دیکھیں ریگارڈ لیس، جیسے آپ نے کہا کہ کچھ چیزیں انیویٹیبل ہیں، وہ ہونی ہیں بیکاز دا حدیث سیز. اور میں دوبارہ یہ ری آئٹریٹ کرنا چاہوں گا کہ ہم حدیث کے مطابق بات کریں. ہم یہاں پہ کوئی اپنی اوپینین نہیں دے رہے، ہم کسی کے خلاف نفرت نہیں پھیلا رہے، ہم نہیں کہہ رہے کہ جی مسلمان بس انجسٹ جائے اور کود پڑے اور لینڈس کو کانکر کرنا شروع کر دیں. ہم نے بار بار یہ ورڈ آپ نے بھی کہا کہ ویلڈ جہاد، اور وہ سب کو پتہ ہے واٹ از اے ویلڈ جہاد. ایوری ون نوز. ایگزیکٹلی. تو یہ چیزیں تو ہونی ہیں، حدیث سے سو. بٹ آئی بلیو کہ دس از دا ٹائم ٹو ایٹ لیسٹ بلڈ آور سیلوز ان شاء اللہ تعالیٰ مورلی، فرسٹ اینڈ فارموسٹ مورلی، کہ ہمارے جو فلاز ہیں ہم ان کو کریکٹ کریں تاکہ اللہ رب العالمین کی مدد ہمارے ساتھ بالکل ایسے. اور اس کے بعد فزیکلی بھی وی بیکم اسٹرانگ اور ایسی آرگنائزیشنس کو سپورٹ کریں. الحمدللہ یوتھ کلب از ورکنگ آن دس، جو ایسی ایکٹیویٹیز کنڈکٹ کرتے ہیں جس سے یوتھ خرافات سے نکلیں، گناہوں کے کاموں سے نکلیں، تاکہ ان کا ذہن کہیں اور کام کرنا شروع کرے، فزیکل ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہوں. تو الحمدللہ فار دیٹ. تو آئی تھنک یہ بھی بہت ضروری. اینڈ دین ڈائٹ، آبویسلی اپنی ڈائٹ بہت اچھی رکھیں، طیب ڈائٹ کھائیں، آرگینک ڈائٹ کھائیں، اور روٹین، ڈسپلن اینڈ روٹین. تو میرے خیال میں کہ ہمیں نیشن بلڈنگ کی جتنی ضرورت اب ہے، نیشن بلڈنگ، دیکھیں میں تو ہمارے کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں، پاکستان کے کانٹیکس میں امت کی بھی بات کی جائے تو وہاں بھی نیشن بلڈنگ کی سخت ضرورت ہے. لیکن ہم تو اس ایریا کی اس لیے بات کریں گے، وی آر ہیئر. تو نیشن بلڈنگ کی سخت ضرورت ہے اور یونٹی کی جو ہے انشاء اللہ تعالیٰ ہمیں سخت ضرورت ہے. سو جزاک اللہ خیر، تھینک یو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے علم میں اضافہ کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.